بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کے پڑھ لیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع۔ قرآن مجید کی آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا اور بڑا طویل سفر کرنے کے بعد آیا اور آ کر اس نے کہا کہ میں بڑا سفر کر کے آیا ہوں، تو آپ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ آپ کی بڑی شہرت سنی ہے، بڑا نام سنا ہے، تو آپ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ بزرگ فرمانے لگے بیٹا دو نصیحتیں ہیں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ زندگی میں کبھی خدا نہ بننا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ بابا جی کیسی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا بیٹا دوسری نصیحت یہ ہے کہ زندگی میں کبھی رسول نہ بننا۔ بس یہ دو نصیحتیں ہیں۔ اس بندے کی بڑی طبیعت خراب ہوئی کہ میں اتنا سفر کر کے ہوں، بابے کا بڑا نام سنا تھا، اور بابے نے نصیحت کیا کہ کبھی خدا نہ بننا اور کبھی رسول نہ بنا۔ بھلا کوئی بندہ بھی سوچ سکتا ہے کہ وہ خدا بنے؟ کیا کبھی کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ وہ رسول بنے؟ بابے نے عجیب نصیحت کی، اتنا نام سنا تھا، بابے کے پلے کچھ نہیں ہے۔ بابے نے پھر کہا بابا جی، کہنے لگے پتر نصیحت کی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اب وہ غصے کا پہلے بھرا ہوا تھا، اس نے غصے میں کہا بابا جی میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں، آپ کا نام سنا تھا کہ آپ کے پاس جاؤں گا کچھ سیکھ لوں گا، اتنا طویل سفر کر کے آیا ہوں، آپ کا نام سنا تھا، آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ نے کہا کبھی خدا نہ بننا۔ بھلا کوئی بندہ کہتا کہ وہ خدا ہے؟ اور آپ نے دوسری نصیحت کیا کہ کبھی رسول نہ بننا۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا کہ بندہ خواہش کرے کہ وہ رسول بن جائے؟ کیونکہ یہ چیزیں خواہش کرنے سے نہیں ملتی، یہ اللہ کی عطا سے ملتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو دروازہ ہی بند ہو گیا۔ اب بابا جی کو جلال آیا، فرمانے لگے بیٹا میں نے پہلی بات یہ کہی تھی کہ زندگی میں کبھی خدا نہ بننا۔ کیوں؟ کہ یہ صرف خدا کی شان ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کبھی تم یہ خواہش نہ کرنا کہ جو میں چاہ رہا ہوں وہی ہو۔ یہ شان صرف خدا کی ہے کہ وہ جو چاہتا ہے بس وہی ہوتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یار میں جو چاہنا ہوندا ہی نہیں ہے۔ فرمایا یہ شان صرف خدا کی ہے کہ اس نے جو چاہنا ہے وہی ہونا ہے، خدا کے سوا یہ کسی کی شان نہیں ہے۔ رسول بھی خدا کے محتاج ہوتے ہیں۔ وہ پہلے بات کہ کبھی زندگی میں خدا نہ بننا، کہ جو میں چاہتا ہوں بس وہی ہو۔ ہمارے خاندان میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اسی بات پہ ہوتے ہیں، جو میں کہنا انہوں نے سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ بھائی یہ شان خدا کی ہے، بندوں کی نہیں ہے۔ یہ صرف خدا کی شان ہے کہ جو اس نے چاہنا ہے بس وہی ہونا ہے۔ بندے کا چاہنا بھی اس کے چاہنے کے محتاج میں ہے۔ بندہ جتنا مرضی چاہتا رہے، جب تک وہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا بیٹا پہلی نصیحت یہ کہ زندگی میں کبھی خدا، مطلب کیا کہ یہ صرف خدا کی شان ہے کہ جو چاہتا ہے، کبھی یہ نہ کہنا کہ جو میں چاہتا ہوں بس وہی ہو جائے۔ ہمارا بیٹا دوسری نصیحت یہ تھی کہ کبھی رسول نہ بننا۔ کہ بابا جی اب اس کا مطلب ہی سمجھائے۔ ہمارا بیٹا یہ صرف رسول کی شان ہے کہ جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے۔ یہ صرف رسول کی شان ہوتی ہے کہ جو اس سے اختلاف کرے گا کافر ہو جائے گا۔ اور ہماری سوچ کیا ہے
جو ہم سے اختلاف کرے. چلو عوام تو عوام، علماء کی سوچ کیا ہوگی؟ جس نے ہم سے اختلاف کر لیا وہ تو گمراہ ہی ہو گیا. ہو سکتا ہے وہ اختلاف کرنے پہ حق پہ ہو. تو یہ صرف رسول کی شان ہوتی ہے کہ جو اس سے اختلاف کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. تو فرمایا بیٹا کبھی زندگی میں خدا نہ بننا. اور نمبر 2، زندگی میں رسول. پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کے پاس نا ایک بندہ آیا، بڑی توجہ سے بات سننی ہے. بندہ بڑا سفر کر کے آیا. اس نے آ کے ایک سوال کیا، بابا جی میں نے آپ کا بڑا شہرہ سنا ہے، تو میں نیت کر کے آیا ہوں کہ آپ سے ملاقات کروں، آپ کی بارگاہ میں کچھ دیر بیٹھوں گا، کچھ سیکھوں گا، پھر اپنے گاؤں واپس چلے جاؤں گا. تو مہربانی کریں، مجھے کوئی تلقین کریں، کوئی نصیحت کریں. بڑی توجہ کے ساتھ الفاظ سننے ہیں. فرمایا بیٹا تیرے لیے نصیحت یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اگر خدا کو اپنے سے بہتر نہ سمجھ سکو تو کم از کم اپنے جیسا سمجھ لینا. اب بندہ پریشان ہو گیا کہ پیر صاحب نے بات کیا کر دی؟ بھلا کون انسان ایسا ہے جو خدا کو اپنے آپ سے بہتر نہیں سمجھتا؟ نصیحت کی بیٹا اگر خدا کو اپنے سے بہتر نہ سمجھ سکو تو کم از کم اپنے جیسا سمجھ لینا. اب وہ پریشان ہو گیا، کہا بابا جی مہربانی کریں اور مجھے نا اس کی کوئی وضاحت کر دیں. اب رات کافی ہوگی، آپ نے پھر یہی نصیحت کی بیٹا خدا کو اگر اپنے سے بہتر نہ سمجھ سکو تو کم از کم اپنے جیسا سمجھ لینا. اب رات کافی ہوگی، کہنے لگا بابا جی میں نے واپس جانا، مجھے اجازت دیں. فرمایا بیٹا وہ سامنے کمرہ ہے، رات کافی ہوگی، آرام کر لو، صبح ناشتہ کر کے چلے جانا. اب اس نے کمرے میں آرام کیا. جب صبح ناشتے کا وقت ہوا نا تو پیر پٹھان نے اپنے باورچی کو بلایا. فرمایا میری بات سن، ایک تھال کے اندر، ٹرے کے اندر، تھال کے اندر 2 تازیاں روٹی رکھی اور 2 باسی روٹی رکھی اور سالن ڈال کے وہ سامنے کمرے میں ایک مسافر ٹھہرا ہوا ہے، جا کے اس کو دیا. 2 تازے پراٹھے اور 2 باسی روٹیاں، سالن ڈال اور جا کے مسافر کو دیا. اب باورچی نے حکم مانا، اس نے تازی 2 روٹیاں رکھی، 2 باسی روٹیاں رکھی، سالن ڈالا، مسافر کو دے دیا. اب مسافر نے بھی پہلا لقمہ ہی توڑا تھا کہ اس کے دروازے پہ دستک ہوئی، اس کے کمرے پہ دستک ہوئی اور بندے نے آ کے کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. کیا کہا؟ نصیحت کیا تھی کہ خدا کو اگر اپنے سے بہتر نہ سمجھ سکو تو کم از کم اپنے جیسا سمجھ لینا. اب فقیر نے کیا کہا؟ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اب اس نے کیا کیا؟ وہ جو 2 باسیاں روٹی تھی نا وہ اٹھائی اور فقیر کو دے دی اور خود تازی کھا گیا. اب جب تازی روٹی کھائی، ناشتہ کیا تو پیر پٹھان کے پاس واپس آیا اجازت لینے کے لیے کہ مجھے اجازت دیں، میں نے واپس جانا ہے. تو پیر پٹھان فرمانے لگے رات والی نصیحت یاد ہے نا کہ اگر خدا کو اپنے سے بہتر نہ سمجھ سکو تو کم از کم اپنے جیسا سمجھ لینا. اب وہ رات کا بھرا ہوا تھا، پھٹ پڑا، کہتا بابا یہ کیا بات ہوئی؟ بھلا کون ہے جو خدا کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھتا؟ اب پیر پٹھان بڑے جلالی بزرگ ہیں، میں چپ کر، اگر تو خدا کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوتا تو اس کے نام پہ تازیاں دیتا اور خود تو باسیاں کہتا. تو نے تو کیا اس کو بہتر کیا سمجھنا، تو نے تو اس کو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا. اگر نام پہ دیتا. آج اس مثال کو اپنے اوپر فٹ کریں. ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں اور اس کی راہ میں دیتے وقت کیا پسند کرتے ہیں. وہ ایک فقیر تھا نا، ایک ریڑھی کے قریب سے گزرا، پھل والی ریڑھی. اس نے جا کے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اس نے گلا سڑا جو آم تھا نا وہ اٹھا کے اس کو اللہ کے نام پہ دے دیا. اب فقیر نے دیا اس کو 50 روپے کا نوٹ کہ مجھے آم دے دو. اس نے بالکل صاف ستھرا پیس اٹھایا اور اس کو دے دیا. اس نے دونوں پکڑے اور آسمان کی طرف منہ کیا، کہتا ہے اللہ ویخ نے تیرے نام کی عزت میرے نام کی عزت ہے. یہ ہم اپنی طرف دیکھیں کہ ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو یہ صرف خدا کی شان ہوتی ہے کہ جو وہ چاہتا ہے تو زندگی میں کبھی خدا اور نہ زندگی میں کبھی رسول بننا ہے. یہ صرف خدا کی شان ہے، جو اس نے چاہنا بس وہی ہونا ہے. یہ موضوع چھیڑنے کا مقصد یہ ہے کہ اگلا مہینہ، یہ جو 1 ہفتے کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس کے بارے میں عوام کے اندر بہت سارے
غلط توہمات پائے جاتے ہیں۔ سفر میں سفر نہیں کرنا، شادی نہیں کرنی، نیا کاروبار نہیں کرنا۔ تھوڑی باتیں میں آپ سے کروں گا، بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ سفر کے مہینے کا پورا نام بھلا کیا ہے؟ سفر المظفر۔ کیا نام ہے؟ پھر بولے۔ اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ کامیابی کا مہینہ۔ کیا مطلب ہے؟ اچھا، اب یہ سفر کا مہینہ منحوس کیوں ہوا؟ اگر آپ یہ بنیادی نقطہ سمجھ لیں گے تو ساری بات سمجھنا آسان ہو جائے گا، اور جتنے توہمات معاشرے میں پائے جاتے ہیں نا، ایک لمحے میں دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ایسا ہی حرمت والے مہینوں سے مراد یہ ہے کہ جن مہینوں میں جنگ کرنا حرام تھی۔ عرب کے اندر 4 مہینوں میں جنگ کرنا حرام تھی، ان کو کہتے ہیں حرمت والے مہینے، ٹھیک ہے؟ ان 4 مہینوں میں سب سے آخری مہینہ بنتا ہے محرم کا۔ 4 مہینوں میں آخری مہینہ کون سا ہے؟ محرم کا۔ اب حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ ان میں جنگ کرنا کیا ہے؟ حرام۔ یہ ابتدائی اسلام میں تھا، اب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب 4 مہینوں میں جنگ کرنا حرام تھا، اور آخری مہینہ کون سا ہے؟ محرم۔ اب محرم کے بعد کیا آیا؟ سفر۔ اب توجہ سے بات سنیے، عرب کے جو لوگ تھے وہ آپس میں جانی دشمن تھے۔ اب 4 مہینے جنگ بند رہتی تھی۔ جیسے ہی محرم ختم ہوتے تھے تو سارے لشکر اپنے گھروں سے نکلتے تھے اور میدان جنگ میں چلے جاتے تھے، اور وہ مہینہ ہوتا تھا سفر کا۔ اب ظاہری بات ہے، جنگ لڑیں گے تو قتل و غارت تو ہوگی۔ اب جنگ لڑتے تھے، مرد قتل ہوتے تھے، اور مردوں کی لاشیں گھروں میں آتی تھی، اور وہ مہینہ کون سا تھا؟ پھر بولیں، سفر کا۔ تو اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ سفر کا مہینہ جب بھی آتا ہے ہمارے مرد قتل ہوتے ہیں، اس لیے یہ مہینہ منحوس ہے۔ پنگے خود لیتے تھے، قتل و غارت خود کرتے تھے، جنگیں خود کرتے تھے، دشمنیاں خود لیتے تھے، اور جب مرد قتل ہوتے تھے تو کہہ دیا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ اب یہ بات یہاں سے چلی، پہلے لڑائیاں خود کی، جب مرد مارے گئے، لاشیں گھر میں آئی، تو کہا کہ جب بھی سفر کا مہینہ آتا ہے وہ منحوس ہوتا ہے، ہمارے مرد مر جاتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے لڑائی کرنے والے کون تھے؟ یہ خود تھے، عرب کے لوگ خود لڑائی کرتے تھے، حالانکہ دین کا تو حکم نہیں تھا۔ تو جب لڑائی خود کی ہے، دشمنی خود لی ہے، بندے مارے گئے ہیں، تو جب لاشیں گھر میں آئی تو کہہ دیا سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ اس کے سوا سفر کی اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث بات بخاری میں موجود، اس کے لفظ ہیں لا سفرہ، سفر میں کچھ نہیں ہے۔ اب میں آپ سے ایک مثال ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی توجہ آپ نے فرمانی ہے۔ محرم اور سفر میں شادی کیوں نہیں کی جاتی؟ چلے محرم میں تو تعظیم سمجھ لی کہ ادب کیا، نہیں کی۔ سفر میں شادی کیوں نہیں کرتے؟ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ سفر میں جو شادیاں کی جاتی ہیں وہ اچھی نبھتی نہیں ہیں، برکت نہیں ہوتی، منحوس مہینہ ہے، بچوں کی زندگی میں خرافات ہوں گی، لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ جو سفر کے مہینے میں شادیاں ہوں گی اس میں فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، جھگڑا ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی جو 11 مہینے ہیں ان میں اگر شادی کریں گے تو جھگڑا بھی نہیں ہوگا، فساد بھی نہیں ہوگا، مار کٹائی بھی نہیں ہوگی، طلاق بھی نہیں ہوگی۔ مطلب تو یہی ہے نا کہ سفر میں شادی کیوں نہیں کی؟ کہ شادی توڑ نہیں چڑھنی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ باقی 11 مہینوں میں کریں گے تو شادی ٹھیک رہے گی۔ یہی عقیدہ کہ نہیں عقیدہ؟ اب میرا سوال آپ سے، جن کی شادی 12 ربیع الاول کو ہوتی ہے کیا ان میں طلاق نہیں ہوتی؟ جن کے نکاح رمضان میں ہوتے ہیں کیا ان کی طلاقیں نہیں ہوتی؟ ان کے گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے؟ تو پھر ایک مہینے کو مخصوص کر کے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ منحوس ہے، یہ صرف اسے توہمات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کی شادی ربیع الاول میں ہوئی ہے، سب سے زیادہ برکت والا مہینہ ہے، اور ہمارے ہاں عموماً اب پاکستان میں 70% شادیاں ہوتی ربیع الاول میں ہیں، تو پھر ان کی تو طلاقیں ہونی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ انہوں نے سفر میں تو شادی کی نہیں ہے۔ تو یہ صرف اور صرف بنیادی طور پہ، اب کسی کو سمجھا کے دیکھو کی کہے گا، اور نہیں پاجی ساڑھے وڈیاں تو چلتا آ رہے اسی ان کی کریے، اس مولوی کی گل مان لی ہے۔ بنی اسرائیل کے پاس جب اللہ کے نبی آتے تھے نا تبلیغ کرنے کے لیے کہ ایک خدا کو مانو، تو بنی اسرائیل کی قوم بلا کیا کہتی تھی؟ وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ ہمارے پاس یہ دلیل ہے، ہمارے پاس یہ دلیل ہے،
آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، وہ بس ایک ہی جملہ بولتے تھے، ہمارے آباء و اجداد نے جب نہیں مانا تو ہم کیوں مانیں؟ فیصلہ آپ کی ضمیر پہ ہے۔ ہمارے لیے دلیل شریعت ہے کہ ہمارے بڑوں کے فیصلے ہیں؟ بولے تو صحیح ہے شریعت، لیکن چلنا ہم نے پھر خاندان کے ساتھ ہی ہے نا۔ ہم شریعت کے معاملے میں بے بس ہو جاتے ہیں۔ ابھی سفر کا مہینہ شروع ہوگا نا، تو کیا کریں گے جی؟ سفر کے مہینے میں نیا کاروبار نہیں شروع کریں گے، کہتے نہیں یار محرم سفر لنگ رہے پھر ہی کریں گے۔ آپ ایک فیصلہ تو کریں یار، جو رب ماں کے پیٹ میں ہمیں بھوکھا نہیں رکھتا تھا، وہ پیدا کرنے کے بعد بھوکھا مارے گا یار؟ جب ہمارا وجود ہی نہیں تھا، دنیا میں ظہور ہی نہیں تھا، اس رب نے ہماری تب پرورش کی ہے، تو کیا وہ پیدا کرنے کے بعد ہم بھوکھا مارے گا ہمیں؟ عجیب توہمات ہے۔ بندہ گھر سے نکلتا ہے، آگے سے کالی بلی گزر گیا تو واپس آ جائے گا، بھائی کالی بلی نے رستہ کاٹ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جس نے کالی بلی کے رستہ کاٹنے کے بعد اپنا سفر چھوڑ دیا، اس نے شرک کیا۔ کیوں؟ عقیدہ کیا رکھا کہ اللہ بہتر کرنا چاہ رہا تھا، بلی نے آگے خراب کر دیا۔ یعنی آپ خدا سے زیادہ بلی کو طاقتور سمجھتے ہیں؟ گھر کے اوپر آ کے کوئی کوا بولے تو عجیب توہمات ہیں، چیل بیٹھ جائے تو عجیب توہمات ہیں، الو مر جائے تو عجیب توہمات ہیں۔ اور بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارے عقائد اتنے کمزور ہو گئے ہیں، جتنا عقیدہ ہم اپنے پیروں پہ اور ولیوں پہ رکھتے ہیں نا، کاش اس کا آدھا عقیدہ بھی ہم نے اپنے رب کی ذات پہ رکھا ہوتا نا، تو آج امت اتنی بے دردی کے ساتھ ذلیل نہ ہو رہی ہوتی۔ میں بڑے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں، اپنے دل سے پوچھ کے دیکھیں، اپنے دل سے پوچھ کے دیکھیں۔ میں کسی کی ذات پہ تنقید نہیں، اپنے دل سے پوچھیں کہ میرے دل میں زیادہ محبت میرے بزرگوں کی ہے، میرے ماں باپ کی ہے، یا میرے رب کی محبت زیادہ ہے؟ فیصلہ سب کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے رب سے پیار کیا ہی نہیں ہے، حالانکہ سارے پیار کا مستحق اور حقدار وہ اللہ کی ذات ہے۔ جب ہمارا عقیدہ رب پہ کمزور ہوا نا، تو پھر یہ بابوں کے بازار گرم ہو گئے۔ ان کے بازار گرم کیوں ہوتے ہیں؟ جب ہمارا عقیدہ رب کی ذات پہ کمزور ہوتا ہے۔ جب تک ہمارا عقیدہ رب کی ذات پہ مضبوط رہے گا، کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ عقیدہ کیا ہونا چاہیے رب کی ذات پہ؟ توجہ سے سننا ہے۔ اللہ کرنے پہ آئے، کیا بولا میں نے؟ پھر بولے اللہ کرنے پہ آ جائے تو ساری مخلوقات مل کے اس کو روک نہیں سکتی۔ کیا کہا ہے میں نے؟ اللہ کرنے پہ آئے تو اس کو کوئی روک سکتا، اور اگر وہ نہ کرنے پہ آئے تو سارے مل کے کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا ہمارا یہ عقیدہ مضبوط ہے؟ میں اپنی طرف اشارہ کروں، اپنی طرف، کہ میری بات کسی کو بری نہ لگے۔ کیا ہمارا عقیدہ رب پہ اتنا مضبوط ہے؟ ہم نے تو اپنے رب پہ اپنا عقیدہ مضبوط نہیں کیا، ہم نے تو خدا کی ذات پر اپنا عقیدہ مضبوط نہیں کیا۔ اللہ کرنے پہ آئے تو ساری مخلوقات مل کے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر وہ نہ کرنے پہ آئے تو ساری مخلوقات مل کے ایک تنکا بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ کم از کم رب کی ذات پہ عقیدہ مضبوط کریں۔ جب رب کی ذات پہ عقیدے کمزور ہوتے ہیں تو پھر بابوں کے بازار گرم ہوتے ہیں۔ بازار گرم ہونے کے طریقے کیا آ گئے؟ میں چند ایک مثالیں دیتا ہوں۔ پہلی مثال چلے میں انگوٹھی سے دیتا ہوں۔ انگوٹھی کے اندر کیا لگا ہوا ہے؟ بولو تو صحیح ہے، میں نہیں مانگتا، میرے کو بابا ساریاں نے بولو تو صحیح ہے۔ کیا لگا ہوا ہے؟ اب ایک بندہ نا نہر کے کنارے بیٹھا ہوتا ہے، یا کسی دربار کے باہر بیٹھا ہوتا ہے، فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کپڑے اس کے میلے ہوتے ہیں، روٹی وہ 3 ٹائم مانگ کے کھاتا ہے، یا 2 ٹائم مانگتا ہوگا، ایک وقت دربار سے مل جاتی ہوگی۔ اچھا، اب ایک نوجوان اس کے پاس گیا، بابا جی میرے ناد نال کیڑا نگ میچ ہوتا ہے؟ یہاں پر ایک عقیدہ اپنا مضبوط کر لیں۔ نگ، نگینہ جس کو کہتے ہیں، کبھی بھی نام کے ساتھ میچ کر کے نہ لیں، لے لیں تو برا بھی نہیں ہے، میں منع نہیں کر رہا،
انگوٹھی جب بھی پہنے یہ سوچ کر پہنے کہ میرے نبی کی سنت ہے، انگوٹھی پہننے کا بھی ثواب ہوگا۔ اچھا مثال کے طور پہ نگ میچ نہیں ہوا تو کاروبار ٹھپ ہوگا، تو عقیدہ کیا یہ بنا ہوگا کہ نگ تھا میچ نہیں ہوا تو اس نے میرا کاروبار بند کر دیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کاروبار وسیع کیا ہوا تھا اور ایک پتھر نے آ کے میرا کاروبار ختم کر دیا، تو پتھروں کے بارے یہ عقیدہ رکھنا کس کا عقیدہ ہے؟ اب میرا سوال آپ سے ہے، کیا یہ عقیدے مسلمانوں میں پیدا نہیں ہو گئے؟ اچھا بابے کے پاس چلے جاؤ، بابا جی ایک نگ دے دو، اب وہ کیا کرتا ہے صندوقڑی سے، تو 200-250 نگ پڑا ہوتا ہے اس کے پاس، وہ صندوقڑی سے ایک نگ نکالتا ہے، کہنا پتر ہے نگ پا تیری قسمت چمک جائے گی، تو تر جائے گا، کمال ہو جائے گا۔ ایک نگ دیا اور کیا کہا کہ تیری قسمت ہے؟ آپ خود سوچو تو صحیح، ایک نگ دے رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ تیری قسمت ہے، اور پوری صندوقڑی اس کے پاس ہے اور خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کی قسمت کیوں نہیں چمکی جس کے پاس 24 گھنٹے رہتے ہیں؟ ہمیں وہ ایک نگ دے کے کہہ رہا ہے تیری قسمت ہے، چمک گئی ہے، اور خود پوری صندوقڑی ہے اور نہر کے کنارے بیٹھا ہے، دربار کے باہر بیٹھا ہے، فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، روٹی بیچارہ لوگوں سے مانگ کے کھا رہا ہے۔ اور بھائی اگر ایک نگ سے قسمت چمکتی ہے جس کے پاس پوری صندوقڑی ہے، میرا تو مشورہ یہ ہے کہ اس کو بغیر الیکشن کے وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا، قسمت جو چمک جاتی ہے نگ پہننے سے۔ لیکن جب ہمارے عقیدے رب کی ذات پہ کمزور ہو گئے تو پھر ایسے لوگوں کے بازار گرم ہو گئے۔ بازار گرم کیسے ہوتے ہیں؟ توجہ کرنی ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آج کل ہر بندہ مالی طور پہ پریشان ہے کہ نہیں ہے؟ بولو یار، ڈیفینیٹلی ہر بندہ پریشان ہے۔ اچھا اب ایک بندہ پریشانی کے عالم میں نا ایک بابے کے پاس چلا گیا، جا کے کہتا بابا جی یقین کرو حالات بڑے سخت ہو گئے، بڑے سخت ہو گئے حالات سخت ہونے کی وجہ بھلا کیا ہوتی ہے؟ ہم اپنے رب پہ توکل نہیں کرتے، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے ہماری سوچ ہوتی ہے کہ بڑی انویسٹمنٹ ہو تو کاروبار کریں گے، یا بڑی سیلری ہو تو پھر نوکری کریں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، ایک لوٹا ہے، ایک کمبل ہے اور ایک بستر ہے، اور آ کے عرض کرنے لگے آقا حالات بڑے سخت ہو گئے ہیں، آپ دعا فرما دیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تو کیا کچھ نہ ہوتا۔ حالانکہ میرا ذاتی عقیدہ ہی ہے، میرا ذاتی عقیدہ ہی ہے، ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیا کہا میں نے؟ پھر بولے، یہ میرا ذاتی عقیدہ ہے، ہم جب دعا مانگتے ہیں تو دعا قبولیت کے لیے اوپر جاتی ہے۔ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو دعا قبولیت کے لیے اوپر جاتی ہے، اور جب میرے مصطفیٰ دعا مانگا کرتے تھے تو قبولیت نیچے آیا کرتی تھی، قبولیت آ کے مصطفیٰ کی دعا کو لے کے جاتی تھی۔ ہماری دعائیں قبولیت لینے کے لیے اوپر جاتی ہیں اور مصطفیٰ کی دعا کو قبولیت لینے نیچے آیا کرتی تھی۔ لیکن میرے نبی پاک نے دعا نہیں کی اس کے لیے، میرے نبی پاک نے اس کا بستر پکڑا، کمبل پکڑا، لوٹا رکھا، فرمایا کوئی خریدنے والا ہے؟ ایک صحابی نے کہا 1 دینار، فرمایا کوئی نہیں۔ دوسرے کھڑے ہوا کہا 2 دینار، فرمایا ٹھیک ہے لاؤ 2 دینار دو۔ 2 دینار لیے، اس صحابی کا بستر بھی بیچ دیا، وہ بیچارہ گھر سے بستر لایا تھا کہ ایک لوٹا ہے، بستر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اور غریب بڑا ہوں، نبی پاک نے وہ بھی بیچ دیا، 2 دینار لیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 دینار پکڑ، بازار جا، کلہاڑا لے کے آ، اس کی دستی بھی لے کے آ اور آگے والا کٹر بھی لے کے آ۔ اب صحابی بازار میں گئے، جا کے وہ 2 دینار کا کلہاڑا لے کے آئے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی دستی ٹھوکی، کلہاڑا تیار کر کے دیا، فرمایا یہ پکڑ، اب جنگل میں جا اور لکڑیاں کاٹ کے لا اور بازار میں آ کے بیچ۔ ٹھیک 1 مہینے کے بعد صحابی آئے، 1 مہینے کے بعد، راوی کہتے ہیں کہ جب 1 مہینے کے بعد وہ صحابی آئے نا تو نبی پاک نے مسکرا کے پوچھا بتا کیا حال ہے؟ کیا پوچھا اسے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ آقا قربان جاؤں سارے گھر والوں کے نئے بسترے بن گئے ہیں، سب گھر والوں کو نئے کپڑے بھی لے کے آیا ہوں، اور بعد میں نا اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، کہنے لگا آقا 10 دینار آپ کی خدمت کرنے کے لیے بھی لے کے آیا ہوں۔ آج کمی کہاں پہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بڑی انویسٹمنٹ ہو، بڑی سیلری ہو تو پھر ہی کام شروع کریں گے۔ آپ توکل مضبوط کریں۔ اچھا اب ایک بندہ چلا گیا کسی بابے کے پاس، اس نے کہا جا بابا جی کام نہیں چلتا، تو آج کل تو کسی کا بھی نہیں چلتا، ٹھیک ہے، یہ تو کوئی عجیب بات نہیں تھی،
آج کل تو ہر بندہ پریشان ہے، لاکھوں کی انویسٹمنٹ والے بھی پریشان ہیں، کروڑوں والے بھی پریشان ہیں، ہزاروں والے بھی پریشان ہیں، جن کی اربوں ہے پریشان تو وہ بھی ہیں۔ ساڑا وزیر اعظم پریشان ہے، اس وقت کے لیے کیڑی گل ہونی ہے؟ جس کے اختیار میں پورا ملک ہے وہ پریشان ہے، جن کے کروڑوں ڈالر بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ ملکوں ملکی ذلیل ہو رہے ہیں۔ یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے نا، کوئی بندہ پریشان ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے جی، توجہ میری طرف کرنی ہے آپ نے، ہمارے لوگ بلیک میل کیسے ہوتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ انڈوں کی نا ایک ٹرے پکڑتا ہے، کہنا پتر ایک انڈا پھڑ تے توڑ، اگر تو اس میں خون ہوا تو تیرے گھر میں تیرے کاروبار میں کچھ اثرات ہیں، اور اگر خون نہ ہوا تو کچھ نہیں ہوگا۔ اب وہ ایک انڈا پکڑتا ہے بندہ خود، وہ توڑتا ہے، اس میں خون نکلتا ہے، دوسرا پکڑتا ہے توڑتا ہے، اس میں بھی خون، تیسرا توڑا اس میں خون، چوتھا توڑا اس میں خون، جننے پر نو نہیں لال، ہر انڈے سے خون۔ بابا کہ تیرے کو آج 7 جنہ دا سایا، 10 جنہ دا سایا، جن انے ویلے نے سارے یہ گھر ہی آ گئے ہیں، جنہوں نے دنیا اور کوئی کام نہیں۔ تیرے گھر میں 10 جن ہے، 12 جن ہے، بندہ پوچھے جنوں کو اور کوئی کام نہیں ہے، وہ سارے کے سارے ویلے بیٹھے اس کے گھر میں آنے کے لیے۔ اب وہ کہتا ہے بابا جی ان تسی کچھ کرو، بندہ پھنس جو گیا۔ جب 10 جن ثابت ہو گئے، بندہ کہتا ہے تسی کچھ کرو۔ ہن بکرا صدقے تے کیڑا لگنا ہے؟ نیلیاں اکھاں ہون، بولو دے پیلے ہون، اتنے لال سرخی ہوئے، کان دے چٹے ہون، لتاں اودیاں کالیاں ہون، دمل اودی براؤن ہوئے۔ بندہ پوچھے آپ نے صدقہ دینا کہ رشتہ کرنا ہے؟ صدقہ دینا کسی بھی چیز کا دے دو۔ میرے نبی پاک نے تو یہاں تک فرمایا کسی کو مسکرا کے سلام کرو، یہ بھی صدقہ ہے، رستے سے کنکر سائڈ پہ کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھا بندہ پوچھے، اب سوچتا ہے یار ایسی نشانیوں والا بکرا کہاں سے ملے گا؟ یہ تو بنی اسرائیل کی گائیں والا صاحب ہو گیا نا، وہ دی عمر بھی انی ہوئے، رنگ بھی پیلا ہوئے بھی یتیم دی۔ بندہ پوچھے یہ کس چکر میں امت کو ڈالا جا رہا ہے؟ اب وہ کہتا ہے بابا جی کتوں لبے گا؟ کہتے باہر بندہ کھلوتا ہے، پیسے دے آپ ہی لب لے آئے گا، رات کو قبرستان بھی چھڑ آئے گا۔ ایک چیلا قبرستان میں چھوڑنے جاتا ہے، دوسرا چیلا اس کو پکڑنے جاتا ہے، یہ سیٹنگ ہوتی ہے ان کی۔ اچھا بندہ کیا کہتا ہے جن آ گئے، تویز دھاگا شروع ہو گیا، اب بندہ بلیک میل ہونا شروع ہو گیا۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے، انڈوں کے اندر خون کیسے آتا ہے؟ انڈے کا جو چھلکا ہوتا ہے نا، اس کی خاصیت ہوتی ہے، آپ اس کو 4-5 گھنٹے نا سرکے میں بھگو دیں۔ جب آپ انڈے کو سرکے میں بھگوئیں گے نا تو 5-6 گھنٹے کے بعد اس کا چھلکا سخت ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ سرنج کے اندر لال رنگ بھر کے ٹیکا لگاتے ہیں انڈے کو، اور اس کے اندر ساری زردی جو ہوتی ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے۔ انڈوں میں خون اس طرح پیدا ہوتا ہے، اور اس نے خون نکال کے سارے جن ثابت کر دیے۔ ایک سادہ مسلمان، کیا کہا میں نے؟ پھر بولیں، ولی کی بات نہیں کر رہا میں، کیا کہا؟ بالکل سادہ مسلمان، اس کے سامنے جنوں کے سردار کی اوقات ایسے ہے جیسے کسی دفتر میں افسر کے سامنے پی این کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ اوقات جن کی نہیں ہے۔ جتنی اوقات ایک پی این کی ہوتی ہے نا، پی این کی دفتر کے اندر، اتنی اوقات ایک جن کی ہوتی ہے۔ بندہ مسلمان ہو، انسان ہو، میرے نبی پاک کا امتی اور جنوں سے ڈر جائے؟ جنات انسانوں کے تابع ہیں۔ اور ایک بات کو پلے باندھ لیں، جن قابو کرنے کے لیے ولی نہیں، ولی کی جوتی بھی کافی ہوتی ہے۔ اور داتا صاحب نے کر کے دکھایا کہ جب جادوگر اڑا تو داتا صاحب خود نہیں اڑے تھے، اپنے نالین سے کہا تھا انہوں تھلے لے کے آ رہا۔ بھائی ہم کس چکروں میں پڑ گئے؟ جن ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ آپ اللہ کا ذکر کریں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، وہ خود بخود چلے جائیں گے۔ اب جن نکالنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ تمال پاؤ دربار سے جا کے، دیکھا دیو تو دربار سے جا کے، اپنے گھر میں قرآن نہیں پڑھنا، اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھنی، اللہ کا ذکر نہیں کرنا، اور کہنا کیا جا کے گھروں مصیبتیں جاندی ہے کوئی نہیں۔ اس بات کو پلے باندھ لیں، ایک بات کو پلے باندھ لیں، ایک داتا ظاہر ہوا ہے، کیا کہا میں نے؟ لاکھوں داتا ظاہر ہی نہیں ہوئے، ایک بلے شاہ ظاہر ہوا ہے، ایک بلے شاہ، لاکھوں بلے ظاہر ہی نہیں ہوئے۔ وہ صرف ساری زندگی ایک ہی بات کہتے تھے، اللہ
تیرا میرا جو تعلق ہے نا وہ صرف تیرے میرے تک رہے. آج تو ڈونگ رچایا ہوا ہے لوگوں نے بیٹھ کے، جیلی عامل بنے ہوئے ہیں. میں محلے کا نام نہیں لوں گا لیکن دروگے والے کا ہی واقعہ ہے. ٹھیک ہے، ایک عورت چلے گی جی میرا شوہر جب میری بات نہیں مانتا، انہاں دی ساری منو پھر ہی بندہ کہنا کوئی نہیں مانتا، اے محکمہ ہی یہو جہا. ٹھیک ہے، بندہ باہر پاویں رحیل شریف ہوئے گھر ممنون سے نہیں ہوتا. اب وہ چلے گئی کسی عامل کے پاس. اب عامل نے کیا کہا، توجہ سے میری بات سنیں، گھروں میں چوریاں کیسی ہوتی ہیں. ہم لوگ بلا کے پریشان ہوتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، یار گھر میں 10,000 روپے رکھا تھا، 3,000 پڑا ہوا ہے، 7,000 چوری ہو گیا. کیا کہتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بندہ کہتا ہے یار پیسے میں رکھے سن، ادھے چوری ہو گئے نے، ادھے پے ہوئے نے. آپ فیصلہ کریں، جن اینا پاگل ہے ادھے لے گیا ادھے چھڑ گیا. چور نو موقع لبے تو کچھ چھڑ کے جاندہ؟ بولو یار، جن سائیکو پیشنٹ سی. ایسا نہیں کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں جن سن نہیں رہے، جن ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. جتنے انسان ہیں نا اس سے 10 گنا زیادہ جنات ہیں، اور ایک روایت میں کہ 80 گنا زیادہ جنات ہیں. 7 ارب انسان ہیں تو انہوں 80 نہ ضرب دے لو، اتنے جن دنیا میں رہتے ہیں. اب بندہ کہتا ہے یار آدھے پیسے پڑے ہوئے آدھے چوری ہو گئے ہیں. جن پاگل ہے کہ چور پاگل ہے؟ اب پیسے اور زیور چوری کیسے ہوتا ہے؟ توجہ سے میری بات سنیے. عورت گئی عامل کے پاس کہ میرا بندہ جو ہے وہ بات نہیں مانتا، تو گھر کا کچھ ماحول اچھا نہیں ہے، تو آپ کچھ مہربانی کریں. اب اس عامل نے کیا کہا کہ تمہاری ران کے اوپر تویز لکھا جائے گا. اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کیسی باتیں کر رہے؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں لکھنا، وہ میری سیکرٹری ہے وہ لکھے گی. اب لڑکی نے پکڑ کے اس کی ران پہ تویز لکھ دیا. جیسے کہ عورت اس کے آستانے سے باہر گئی، اس نے اس عورت کو کال بیک کی. اس نے کہا سن، اپنے گھر سے اتنا زیور اور اتنے پیسے لے کے 1 گھنٹے میں واپس آ جا، ورنہ میں تیرے شوہر کو بتاؤں گا کہ تیرے جسم کے فلاں حصے کے اوپر تویز لکھا ہوگا. اب فیصلہ آپ کریں، وہ عورت اپنا گھر بچائے گی کہ زیور اور پیسہ بچائے گی؟ بولو نا یار. یہ جو گھروں میں آدھے پیسے چوری ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں. جن پاگل نہیں نے کہ آدھے لے جائیں اور آدھے چھوڑ جائیں. گھروں میں جب پیسے چوری ہو، آدھے پڑے رہیں اور آدھے نکل جائیں، اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. یہ میں آپ کو وہ نسخہ بتا رہا ہوں جو اس میں لوگ بعد میں حساب لگواتے پھرتے کتنے چلے گئے ہیں. میں آپ کو حساب کے بغیر بتا رہا ہوں. 3 وجہ ہوتی ہیں کہ آدھی پیسے پڑے رہیں اور آدھے چوری ہو جائیں. نمبر 1، گھر کا کوئی مرد یا عورت کسی جعلی عامل کے ہاتھوں میں پھنس گیا ہوگا جو اس کو بلیک میل کرتا ہے، جس کے پاس اس کا راز ہو. نمبر 2، گھر میں کوئی نوجوان نشے پہ لگ گیا. نمبر 3، یا گھر میں کوئی فرد جوا کھیلتا ہے، اس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ اتنے نکال لیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں یار ادھے پے نے ادھر چلے گئے، پتہ نہیں کیڑی مخلوق آ گئی، ہوائی مخلوق آ گئی، کچھ خلائی مخلوق آ گئی. اور بھائی یہ ساری مخلوقیں ہمارے گھر میں موجود ہیں. بندہ تھوڑا تصور تو کرے، اپنا شعور استعمال کرے. کوئی باقی بندہ پاگل ہے کہ جن پاگل ہے آدھے پکڑ لیے اور آدھے باقی چھوڑ گئے، چلو گھر والا دا بھلا ہوئے، اس کا دماغ خراب ہے. اگر بھلا کرنا تو باقی آدھے کیوں لے کے گیا وہ؟ تو اس بات کو اپنے پلے باندھے میرے بھائی. جن کی اوقات ایک مسلمان کے سامنے کتنی ہوتی ہے؟ جیسے افسر کے سامنے ایک پی این کی ہوتی ہے. یہ عام مسلمان، ولی تو پھر ولی ہے نا یار، اللہ کا ولی تو پھر ولی ہے، اس کی شان وراء الورا ہے. لیکن ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ جتنا عقیدہ ہمارا بزرگوں پہ ہے اس سے آدھا اپنے، یہ میں نے مثال دی، یہ نہیں کہا کہ آدھا رکھو، ہونا اس سے زیادہ چاہیے تھا. کیوں؟ اللہ قرآن میں مارا والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اپنے رب سے شدید محبت کرتا ہے. اب ہم کتنے ایمان والے اپنے دل سے پوچھ رہے ہیں. میں نے شروع میں مثال دی ہے، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، اپنے بزرگ، ان سب کو ایک طرف رکھو اور ایک طرف رب کو رکھو اور خود فیصلہ کرو کہ ہماری زیادہ محبتیں کن کے لیے ہیں، ہمارا زیادہ وقت کن کے لیے ہے. واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے تمہاری زندگی میں جتنا حصہ رب کا ہے نا، اللہ کی مخلوق میں اتنا حصہ تمہارا ہے.
ہم نے اپنی زندگی میں اپنے رب کو کتنا حصہ دیا ہوگا؟ ہم اپنے رب کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں؟ جب ہم وقت نہیں دیتے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ آہستہ آہستہ ہم اس سے دور ہو جائیں گے۔ آخری باتوں میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، توجہ کرنی ہے۔ یہ جو جیلی لوگ ہوتے ہیں نا، جیلی لوگ ایک بات کو پلے باندھ دیں، لمبے لمبے بال چھوڑے ہوتے ہیں، لمبے لمبے چولے پہنے ہوئے، 10 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کندھوں سے نیچے بال رکھنا حرام ہے۔ زلفیں اتنی ہوں جو کندھوں کو بس چھو لیں، بس کندھوں سے نیچے جائیں تو وہ حرام ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ نمبر 2، انگوٹھی شریعت میں ایک پہننا سنت ہے۔ یہ سارے کہتے ہیں نا 10 انگوٹھیاں پہن کے مولا علی کے ملنگ، ہم مولا علی کے ملنگ ہیں۔ جس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی پہننے کا حکم دیا ہے نا، وہ حدیث بیان ہی مولا علی نے کی ہے۔ اور یہ 10 پہن کے کہہ رہے ہیں مولا علی کے ملنگ ہیں۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے، لوگ ان کے سامنے جا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بابا جی جلال چاہتے تھے ساڑ کے سوا کر دیں گے۔ میں آپ کو ممبر رسول پہ اللہ کے گھر میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، خدا دی قسمیں ساڑن جو کے ہوندے نا، سب نے پہلے انہوں نے بش تے مودی ساڑنے سن۔ یقین کرو یہ کچھ نہیں کر سکتے یار۔ آپ ایک ذی شعور انسان ہے، تھوڑے تصور کریں یار، جو بندہ اپنا ظاہری جسم پاک نہیں کرتا وہ آپ کا اندر کیسے پاک کرے گا یار؟ جس کو اپنا ظاہری جسم پاک کرنا نہیں آتا وہ آپ کا اندر کیسے صاف کرے گا یار؟ ہم ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں تو ولی بننا، یہ جو پیر بننا ہے، ولی کی بات نہیں کہا، یہ جو جیلی عامل پیر ہوتے ہیں، میں ان کو پیر نہیں، میرے بزرگ کہتے ہیں ان کو منگل بدھ جمعرات کہنا چاہیے تھا۔ اے پیر پور کوئی نہیں ہوتے، اے منگل بدھ جمعرات ہو سکتے ہیں۔ اب توجہ کرنے میری طرف، ہم نے نشانیاں کے رکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ۔ پیسا دی گلاں سن پخدیاں پئیاں سن، لالیاں سن، وہ کمال ہو گیا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ نے سنڈا دیکھا؟ بولو یار، کٹا ویکھیا کہ نہیں ویکھیا؟ اس کو صرف اور صرف 15 دن دیسی گھیو کھواؤ تے دیسی گھیو دی مالش کرو، 15 دن بعد انہوں وہ دھپے کھلارو، دوروں لشکارے ماردا کہ نہیں ماردا؟ ہوں انہوں پیر مان لئیے۔ لشکارے مارنا کون سی ولایت کی نشانی ہو گئی یار؟ آپ خود فیصلہ کریں۔ جنہوں نے 3 ٹائم دیسی مرغا دیسی گھی میں دیسی گندم کے ساتھ کھانا ہے تو کم ایک ٹگے دا نہیں کرنا تو گلہ نے پخنا دے اور کی ہونا ہے؟ جسے سارا دن دھوپ میں مزدوری کرنی ہے تو چاہے رنگ میرے ورگا ہو جانا۔ مشقت 1% نہیں ہے۔ میں آپ کو ولی کی نشانی بتاؤں، ولی کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کماتا ہے اور مخلوق کو کھلاتا ہے، یہ ولی کی نشانی ہے۔ اور جس پیر نے ٹگے دا کام نہیں کرنا، 24 گھنٹے اے سی میں رہنا ہے، ٹھیک ہے، کھانا دیسی گھیو، دیسی مرغا، دیسی گندم، دسو گلاں پخنیاں کہ نہیں پخنیاں؟ جنیاں گلاں ہوتی ہیں پخنیاں انہیں بیوٹی پارلر والے دی نہیں پخدیاں۔ تو ہم نے ان کو ولی مان لیا، جبے کبے پہن لیے، ہم نے ان کو ولی مان لیا۔ مولانا روم نے ایک بات لکھی ہے، توجہ سے سننی ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں دستار کی ہر تار کی، دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم، دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ وہ نے ایک چڑی اور ایک چڑا، وہ نے ایک جنگل میں درخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑی توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ تو جنگل میں نا ایک صوفی صاحب آ گئے، جبا کبا پایا، دستار بنی، تسبیح ہاتھ پھڑی، ٹک 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 لو۔ اچھا آج کل کے وظیفے بڑے کمال ہیں، اتوں گلاں کری جانیاں، چگلیاں کری جانی، چلو دانے بھی سٹی جانے، ٹھیک ہے۔ عورتیں گھر میں بیٹھتی ہیں اثر کی نماز پڑھنے، تسبیحیں پڑھنے واسطے، سنان نہیں ہوئی فلانی کہو جی ہے، چلو دانے چلتے رہن گے، فلانی دے گھر منڈا ہوئے، چلو 4 دانے اگے، اور کم از کم تسبیح نہ پھیرو، ایک باری دل تے پھیر لو نا یار۔ عجیب تماشے بنائے ہوئے، عجیب تماشے، لوگوں کو دکھانے کے لیے تسبیحیں پکڑی ہوئی ہیں، یہ تسبیح کما رہے ہیں، نالا گلا بھی کری جا رہے ہیں۔ ہاں تسبیح پڑھ رہے ہو ہاتھ میں ہے، اچھی بات ہے یار، تسبیح پکڑنے کا مقصد ہوتا ہے کہ بندے کی توجہ رہتی ہے کہ میں نے پڑھنا ہے، اور یہ بہتر ہے تسبیح پکڑ کے پڑھنا، لیکن ہے کہ تو گلاں بھی کری جائیں، چلو دانے بھی سٹی جا رہے ہیں۔ اب اسی طرح کے صوفی صاحب نے جنگل میں آ گئے، چڑیا نے چڑے سے کہا
جو بندہ آیا نا مجھے خطرناک لگتا ہے، اپنی عافیت اسی میں ہے کہ اڑ چلتے ہیں، جان بچانی ہے تو اڑ چلتے ہیں۔ چڑے نے کہا نہیں، بندہ صوفی ہے، دیندار بندہ ہے، اس نے شکار کیا کرنا ہے، وہ اپنے کسی کام کو آیا ہوگا۔ چڑی نے کہا کہ نہیں، مجھے خطرہ لگ رہا ہے، بخشش چاہیے تو اڑ چلتے ہیں۔ چڑیا سمجھاتی رہی، چڑے کو سمجھ نہ آئی۔ اتنی دیر میں صوفی صاحب نے تیر نکالا، مارا چڑے کو، چڑا گرا اور مر گیا۔ اب چڑیا روتی روتی جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس گئی۔ مولانا روم نے اس کو مثنوی کے اندر لکھا ہے اور اس کا جو نچوڑ نکالا انتہا کر دی۔ اب چڑیا گئی جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ شیر نے کہا چڑیا، بندہ میں پکڑ لیتا ہوں، سزا اس کو کیا دینی ہے اس کا فیصلہ تو نے کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا سارے جنگلی جانوروں کے صوفی صاحب کو گھیر لو ذرا۔ صوفی صاحب پھڑے گئے۔ اب بادشاہ کی کچہری لگی، چڑیا بھی آ گئی۔ بادشاہ نے کہا بندہ میں نے پکڑ لیا، اب سزا تو بتا۔ الفاظ توجہ کے ساتھ سننے ہیں۔ چڑیا کہنے لگی بادشاہ سلامت، میں نے اس کو سزا نہیں دینی، میں اس کو ایک پیغام دوں گی، آپ اس سے کہیں کہ زندگی پہ اس پہ عمل کرے۔ بادشاہ نے کہا دیکھ تیرا مجرم ہے، تو چاہے سزا دے چاہے پیغام دے، تیری مرضی ہے۔ اس نے کہا سزا نہیں دینی، اس کو معافی ہے، لیکن ایک پیغام دینا ہے اور شرط یہ ہے کہ ہمیشہ اس پیغام پہ عمل کرے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، دو پیغام کیا ہے؟ چڑیا نے اس صوفی سے کہا، جبے کبے پگڑیاں تسبیح والے سے، اس نے کہا صوفی صاحب آئندہ اگر شکار کرنا ہوگا نا تو دینداری کا لباس پہن کے نہ آنا، دین کا لبادہ اوڑھ کے حملہ کرنے نہ آنا، شکار کرنا ہو تو شکاری بن کے آنا، دین کا لبادہ اوڑھ کے دین کا نام استعمال کر کے پگڑیاں باندھ کے لوگوں کو دھوکہ نہ دینا۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایسا کاروبار ہے جس میں انویسٹمنٹ نہیں ہے اور پرافٹ ہی پرافٹ ہے، جنہیں کوئی کام نہیں لبدا پیا۔ شف کری جاؤ، پیسے کمائی جاؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑتی۔ 35 روپے کا پان پیر، 20 روپے ٹوپی، 10 روپے تصویر تے پیر تیار۔ نماز پڑھنی کوئی نہیں، قرآن دیکھ کے نہیں پڑھنا آتا۔ میں ممبر رسول بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، بڑے وثوق کے ساتھ۔ شاید میری بات کسی کو بری لگ جائے، میری مخالفت کر سکتا ہے، مجھ سے جھگڑ سکتا ہے، اختیار ہے بھائی آپ کو، میری رائے ہے، آپ کے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں ممبر رسول پہ بڑے وثوق سے اور بہت بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ برے صغیر کے 70% پیر اٹھا کے دیکھ لو، خدا کی قسم ان کو دیکھ کے بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اور جو بندہ دیکھ کے قرآن نہیں پڑھتا، اس نے مرید کی تربیت ہی کیا کرنی ہے؟ جس پیر نے ساری زندگی میں اپنے مرید کو قرآن ہی نہیں سمجھایا، اس نے کیا تربیت کرنی ہے اپنے مرید کی؟ اس واسطے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں شریعت کے تابع ہوں۔ عجیب تماشا بنایا ہوا ہے، عجیب تماشا۔ ہم نذرانے دے کے آتے ہیں درباروں پہ، وہ پیر ان نذرانوں سے جو ہم نے دین کے لیے دیے، کوئی پیر کتے پال رہا ہے، کوئی مور پال رہا ہے، کوئی چیتا پال رہا ہے، کوئی شیر پال رہا ہے، کسی نے گھوڑے رکھے ہوئے۔ آپ نے نذرانہ دیا تھا دین کے اوپر استعمال ہو، دینداروں پہ استعمال ہو، مساجد پہ استعمال ہو، مدارس پہ استعمال ہو، اور پیر وہاں کتے پال رہے ہیں بیٹھ کے۔ نذرانہ صرف اور صرف اس پیر کو دیں جو پیر مسجد چلاتا ہو یا مدرسہ چلاتا ہو، بس۔ مرید گاڑی لیتا ہے نا، مرید تو وہ گاڑی کے پیچھے لکھتا ہے یہ میرے پیر کی نظر ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ پھر بولے، مرید گاڑی لے تو پیچھے کیا لکھتا ہے؟ یہ میرے۔ میں کہتا ہوں اگر پیر صاحب گاڑی لے تو پیچھے لکھیں یہ میرے مرید کا نذرانہ ہے۔ اصول تو پھر یہی ہے نا بھائی، انصاف تو یہی ہے۔ چڑھاوے کھائی جانا، دین کا کام ایک نہ کرنا۔ میں آپ کو بات بتاؤں، میری بات سے ناراض نہیں ہونا، بڑے صغیر کے 70% آپ آستانے اٹھا کے دیکھیں، اور اپنے آپ سے، میں اپنی ذات سے سوال کرتا ہوں، 70% آپ کو آستانے ایسے ملیں گے جنہوں نے پچھلے 100 سال سے ایک عالم دین یا ایک حافظ قرآن بھی تیار نہیں کیا۔ باپ بزنس مین ہو،
باپ، تو بچے کیا کرتے ہیں؟ اس کی کمائی، بولو یار، کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ باپ کی کمائی کون کھاتا ہے؟ خدا کی قسم یہ اپنے بڑوں کی قبروں کی کمائی کھا رہے ہیں۔ بڑے بزرگ جو محنتیں کر گئے، جو دین کی تبلیغ کر گئے، دین کو عام کر گئے، آج ان درباروں پہ بیٹھنے والے اپنے بڑوں کی قبروں کی کمائی کھا رہے ہیں۔ یہ ریئلٹی ہے، اور اس کو ہر سٹیج پہ بیان کرنا چاہیے۔ بھائی آپ محنت مشقت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، جلتی دھوپ میں کام کرتے ہیں، آپ جا کے نذرانے دیں اور آپ کے نذرانوں سے کتے پالے جائیں، کتنا کہ ثواب ہو گیا آپ کو۔ میں ایک دربار پہ چلا گیا جنگ والی سائڈ پہ، میرا ایک دوست مجھے زبردستی لے گیا، نہیں تو نال لے کے جانا، میں اپنے پیرانوں ملانا، اپنے پیرانوں ملانا، وہ بیچارہ میری طبیعت تو واقف نہیں سی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یقین کریں وہاں پہ گیا تو مجھے وزٹ کرا رہا کہ یہ میرے پیسا کا فارم ہاؤس ہے۔ میں کہا ماشاءاللہ، پہلا پنجرہ آیا، مور تھا، مور اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین بنایا، اتنا حسین کہ اس کے پورے بدن کے اوپر ایک چھوٹا سا کالا نقطہ بھی نہیں تھا، پیور سفید اور رج کے چٹا۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے پیر صاحب نے 27 لاکھ روپے کا لیا۔ آگے گئے جی، ایک اور مور آیا جی، نیلا رنگ، پیور نیلا، یہ ہمارے پیسا نے 25 لاکھ کا لیا، آسٹریلیا سے منگوایا تھا۔ آگے گھوڑا آ گیا جی، یہ ماشاءاللہ فارسی نسل کا گھوڑا ہے، یہ 12 لاکھ کا لیا تھا۔ آپ یقین جانے کہ فارم ہاؤس کے اوپر اربوں روپے کے جانور باندھے ہوئے تھے۔ میں نے ساتھ ہی پوچھا، میں کہ یار ایرکی تاڑے آستانیوں کنے کے لوگ عالم بن کے گئے ہیں؟ کہتا وہ کیا؟ بھئی ہمیں انصاف کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ جو بندہ اپنا ظاہر پاک نہیں کر سکتا وہ آپ کا باطن کبھی پاک۔ یہ تماشے بنائے، نہر کے کنارے بیٹھے، لمبے لمبے بال چھوڑے ہوئے ہیں، 10 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، عجیب تماشے بنائے ہوئے ہیں، نماز ایک نہیں پڑھتے، اور ہم ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے۔ آج کا سوشل میڈیا عام ہے، لوگ پیروں کو سجدے کر رہے ہیں، عورتوں سے پاؤں دبوا رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، فرمایا کرتے تھے اگر مرد کے ولی کے قریب سے عورت گزرے، توجہ سے بات سننی ہے، توجہ کے ساتھ، تصوف کی بڑی گہری بات ہے، ولی کے قریب سے عورت گزرے اور ولی کے دل سے خیال بھی گزر جائے کہ یہ عورت تھی، کیا؟ ولی کے قریب سے عورت گزرے اور ولی کے دل میں صرف وسوسہ اٹھے، میرے بزرگ فرماتے تھے کہ 100 سال کی عبادت ضائع، اگلے دن سے پھر پہلے دن سے شروع کرے۔ صرف قریب سے گزری اور وسوسہ اٹھا کہ عورت ہے، 100 سال کی عبادت کنویں کے اندر، دوبارہ پہلے دن سے عبادت شروع کرے۔ ایتھے جنی دیر گوڈے بوٹیاں نہ گھٹن پیسا نو نیند نہیں آتی، عجیب تماشا بنایا ہوگا یار۔ اس واسطے اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں یار۔ یہ ساری باتیں سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگلا جو مہینہ وہ میرے داتا کے عرس کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہمارا درس ہوگا تب شاید عرس گزر چکا ہوگا، ٹھیک ہے، تو شاید باتیں کرنے کا موقع نہ ملے، ٹھیک ہے۔ اس واسطے ایک بات کو یاد رکھیں، جب عرس آتے ہیں نا تو ہم ڈھولوں کے ساتھ چادریں لے کے جاتے ہیں، لوگ نہیں لے کے جاتے، بولو رہے صحیح یار۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ چادر پکڑی ہوتی ہے 4 لوگوں نے، جہاں جہاں سے لوگ گزرتے ہیں لوگ اس میں کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے ڈالنے والے کا نظریہ کیا ہوتا ہے کہ دربار پہ چادر جا رہی ہے تو ہمارے پیسے بھی دربار کے گلے میں، ایسے ہی ہے، ہوتا بھلا کیا ہے؟ جو چادر لے کے جاتے ہیں نا وہاں کھوئے والی کلفیاں کھا رہے ہوتے ہیں، قسم خدا کی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لوگوں نے چادر میں پیسے ڈالے تھے دربار کے لیے، تو چادر والے نے کی کہتے کھوئے والی کلفیاں لیا تو کھا کے گھر چلے گئے۔ کیا تماشا یار، عجیب تماشا بنا دیا عوام کے اندر۔ جو میں سوال آپ سے کرنے لگا تھا، اللہ سب کے ماں باپ کو لمبی زندگی، صحت اور ایمان دے، لمبی زندگی، صحت والی، ایمان والی، برکت والی ہو۔ ایک دن چلے جانا ہے، جن کے چلے گئے اللہ ان کی بخشش فرمائے، جن کے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے۔ سوال میرا یہ ہے کہ جس دن ماں باپ کی برسی کا دن ہو، کیا کہا میں نے؟ ماں باپ کی
اور ماں باپ کی قبر کے اوپر کھڑا ہو کے کوئی بندہ ڈھول بجائے، برسی نہ بھی ہو، آپ ماں باپ کی قبر پہ کھڑے اور بندہ آ کے قبر کے اوپر ڈھول بجانا شروع کر دے، آپ کیا کہیں گے؟ برا نہیں لگے گا، بندہ پڑھ کے چیر دیں انو میں۔ چلے میں بات آسان کرتا ہوں، ہم سب کا عقیدہ ہے نا کہ ولی زندہ ہے، ایسا ہی ہے، کوئی شک تو نہیں ہے؟ چلے میں بات آسان کرتا ہوں، ماں باپ کی میت پڑی ہے، گھر کے باہر ماں باپ کی میت پڑی ہے، کوئی بندہ سرانے پہ آ کے ڈھول بجانا شروع کر دے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جتی لا دو تینوں لمبیا پا لو، پنجابی چ محاورے جتی لاؤ دے تو گننا نہیں کنے ہوئے نے، ایسا ہی ہے۔ اچھا ماں باپ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ ماں باپ کے سرانے ڈھول بجاؤ تو اس کو پکڑ کے، تو اللہ کے ولیوں کے سرانے کیا ہوتا ہے؟ ہم ولیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ اپنی ماں اپنے باپ کی قبر پہ ڈھول برداشت نہیں ہے کہ نہیں ان کو اذیت ہوتی ہے، تو کیا اللہ کے ولیوں کو اذیت نہیں ہوتی؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ نا قاری صاحب آ گئے، قاری صاحب اتنا سونا قرآن پڑھتے تھے کہ لوگوں کا جی چاہتا تھا کہ یہ پڑھتے رہیں ہم سنتے رہیں، یہ پڑھتے رہیں ہم سنتے رہیں۔ قاری صاحب کو کوئی مشکل آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اب انہوں نے کیا کیا، داتا صاحب کے مزار پہ قرآن پکڑا، بیٹھا پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے رہے، سارا دن گزر گیا، مشکل حل نہیں ہوئی۔ اگلے دن پھر آئے، قرآن پکڑا، سارا دن پڑھتے رہے، کام نہیں ہوا۔ ایک ہجڑا آیا، یہ داتا صاحب کا جو مزار ہے نا، یہ جالیاں اور یہ چار دیواری اب ہوئی ہے، پہلے یہ قبر مبارک بالکل بندہ اس کے قریب جا سکتا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو ہجڑ آیا، اس نے اپنے مخصوص انداز میں دعا مانگی، اس کا کام ہو گیا، وہ چلا گیا۔ قاری صاحب کو بڑا غصہ آیا، میں کل دا قرآن پڑھنا میں میرا کام نہیں ہویا، اور نچنا لایا تو کام ہو گیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ نچ کے جانا ہے، اگلی بات بھی سننی ہے، کیونکہ لوگ اپنے مطلب کی بات پہلے نکال لیتے ہیں۔ اب وہ کچھ دیر گزری، ایک مراسی آیا، اس نے آ کے اپنے جگت پانی کے انداز میں منت مانگی، دعا کی، اس کا کام بھی ہو گیا۔ قاری صاحب کو بڑا غصہ آیا، میں 2 دن ہو گئے قرآن پڑھنا پہ، میرا کام نہیں ہے، نچنا لایا وہ کام ہو گیا، مراسی آیا وہ کام ہو گیا۔ قاری صاحب نے غصے میں اٹھے، اپنے کندھے سے رومال اتارا اور زور سے 3 بار قبر پہ مارا، اور کیا کہا، وڈا داتا بنیا پھر دا۔ اتنی بات کی اور سونے والے دروازے سے باہر نکلے تو سامنے سے ایک سفید داڑھی والے بزرگ آئے، آگے قاری صاحب بڑے غصے جو کی ہوا، پریشان ہوئی ہو تو غصے چ بھی ہو۔ کہنے لگے بابا جی 3 دن ہو گئے نا بہ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، میرا کام نہیں کیتا، وہ خسرا آیا وہ کام ہو گیا، مراسی آیا وہ کام ہو گیا، میں 3 دن تو قرآن پڑھنا پیا تو میرا کام نہیں ہویا۔ بزرگوں نے اپنا رخ موڑا اور اپنی کمر سے کرتا اٹھایا اور کہا قاری صاحب رومال بڑی زور دی وجہ نے، قاری صاحب رومال بڑی، قاری صاحب قدم حضور تسی، کہا قاری صاحب بات یہ تھی آپ قرآن اتنا سونا پڑھتے ہیں کہ میرا علی حجویری کا دل چاہتا تھا کہ آپ پڑھتے رہیں میں اندر سنتا رہوں، آپ پڑھتے رہیں میں سنتا رہوں۔ تو میں قاری صاحب مجھے ان مراسیوں سے ناچنے والوں سے کیا غرض، آئے بس دیا جان چھڑائی، اور آپ کا پڑھنا مجھے پسند آ رہا تھا۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کیسے جانا ہے۔ ولیوں کو یہ پسند ہے، مزار پہ تقدس کے لیے، احترام کے لیے، عظمت کے لیے ایک چادر کافی ہے۔ مزار پہ تقدس کے لیے، عزت کے لیے، احترام کے لیے، باقی قبروں سے الگ پہچان کے لیے ایک چادر کافی ہے۔ میں بات کروں اور بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اللہ ہدایت دے محکمہ اوقاف والوں کو بھی، جتنی چادریں وہاں پہ محنت کش مزدور اپنے پیسوں سے ڈال کے آتے ہیں نا، وہاں جو مجاور کھڑے ہوتے ہیں، ایک بندہ آیا چادر اتاری اس بندے کے گلے کے اندر، اس پہ کلمہ لکھا ہوا، سب کچھ لکھا ہوا ہے، جس کے گلے میں ڈال دیا، نماز ایک نہیں پڑھتا، قرآن انہیں سال بعد بھی نہیں پڑھنا، چادر پہننا کی ہویا، بخشش ہو گئی۔ دوسرا طریقہ کیا ہے، جب 150 چادریں، عرس پہ تو ہزاروں چادریں آتی ہیں، ہزاروں، ٹھیک ہے، شاید اس سے بھی زیادہ آتی ہوں، اب وہ کیا کہتے ہیں 100 چادریں ہوتی ہیں، پانڈ میں باندھی، دوبارہ پھر سٹال پہ، اور 12 وکیاں اندر، اندروں وکیاں باہر،
وہ عوام کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، عوام کو پتہ ہی نہیں ہے. ایک چادر 100 بار بکی ہوتی ہے اور آخر میں کس کے گلے میں ڈالتے ہیں؟ جس کے بارے میں تھوڑا بھی شک پہ جائے نا، انہیں جان لگے مٹھی گرم کر دینی ہے. عام بندے کو دھکے لگ رہے ہیں، پچھو لینچ آ تینوں فلاں نہیں، تھوڑا کوئی سوٹ بوٹ ڈالا، تھوڑا کوئی لش پش ہو کے آ جائے، جی سر آگے تشریف لائیں. ایک بات کو پلے باندھ لیں، داتا مزدور کا بھی اتنا ہے اور امیر کا بھی اتنا ہی ہے. اور آگے آنے سے داتا نے جلدی نہیں دے دینا. جتنی عقیدت ہوگی اتنی جلدی مل جائے گا، جتنی محبت سے بیٹھیں گے اتنی جلدی ملے گا. اس واسطے عقیدت ہو تو جوتوں پہ بیٹھنے سے بھی مل جاتا ہے. کیا کہا؟ پھر بولیں. عقیدت ہو دل میں، استاد کی ہو یا شیخ کی ہو، تو بندہ جوتوں والی جگہ پہ بیٹھا رہے تو، اور عقیدت نہ ہو 24 گھنٹے ساتھ سفر کرے کچھ نہیں ملتا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ساری زندگی ساتھ گزارتے ہیں اور کچھ نہیں پاتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دور رہتے ہیں، ساری زندگی ملتے بھی نہیں ہیں اور وہ ویسے کرنے ہی ہوتے ہیں. بابا فرید کے پاس ایک شخص آیا نا، اس نے آگے کہا حضور بڑی دور گھر ہے میرا اور بڑی دیر بعد آتا ہوں، بار بار آیا نہیں جاتا. بابا فرید نے ایک جملہ بولا، مریدوں کے لیے انتہا کر دی. فرمایا بیٹا قریب رہ کے، کیا کہا میں نے؟ اس جملے میں تصوف ہے. فرمایا بیٹا قریب رہ کے کسی اور کے خیال میں رہنے سے بہتر ہے، قریب رہ کے کسی اور کے خیال میں رہنے سے بہتر ہے کہ تم دور رہ کے اپنے پیر کے خیال میں رہو. آپ دور رہو لیکن خیال تمہارے ذہن میں اپنے پیر کا ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ساتھ رہتے ہیں لیکن ساری زندگی ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی. بدتمیز کے بدتمیز رہتے ہیں، بے عمل کے بے عمل رہتے ہیں، ساری زندگی ساتھ گزاری ہوتی ہے، پیار نہیں کیا ہوتا ہے. لوگوں کو دھکے مارتے ہیں، وہ پیچھے ہو جاؤ، ساڑ کے سوا کر دیں گے. ایک بات کو یاد رکھیں، فقیر بد دعا نہیں دیتا اور جو بد دعا دے وہ فقیر نہیں ہوتا. فقیر کو فقیری ملتی اس شرط پہ ہے کہ وہ میری مخلوق کو بد دعا نہیں دے گا، اور جو بد دعا دے دے اس کی فقیری چھن جاتی ہے. اور پیر سے کہ جماعت علی شاہ نے جہاں تک فرمایا، جو فقیر 3 دن تہجد چھوڑ دے، فرض نماز نہیں، 3 دن تہجد چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کا نام فقیری کی لسٹ سے نکال دیتا ہے. یا فرض ایک نہیں پڑھنا تو بابا جی ساڑ کے سوا کر دیں گے. بھائی گل پلے بالو، ساڑن جو کہ ہوندے تھے پہلے بش نو تے مودی نو ساڑنا سی انہوں نے. ٹھیک ہے، اس واسطے بس جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں پہ لا کے ختم کر رہا ہوں. اللہ کرنے پہ آئے تو ساری کائنات مل کے اس کو روک، پھر بولیں اللہ کرنے پہ آئے تو اس کو کوئی روک سکتا، اور رب نہ کرنے پہ آئے تو ساری کائنات مل کے کچھ نہیں کر سکتے. اور پہلی بات کیا تھی کہ زندگی میں کبھی خدا اور نہ کبھی، اور دوسری نصیحت کیا تھی کہ خدا کو اگر اپنے سے بہتر نہیں تو کم از کم اپنے جیسا سمجھ لیں. اس واسطے اپنا عقیدہ اپنے رب کی ذات پہ مضبوط کریں. اب سارے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا، ساری گفتگو کا تو ایسا لگ رہا ہے جیسے بزرگوں کے پاس جانا نہیں چاہیے، ڈائریکٹ مانگنا چاہیے. ایسا نہیں ہے. ایک بات کو پلے باندھ لیں. کیا کہا میں نے؟ شیخ کامل کے بغیر رب نہیں ملتا. کیا کہا میں نے؟ نہیں ملتا. بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، بندے سے برداشت ہی نہیں ہوتا. اس واسطے یہ اس میں ایک تفصیلی کلام ہے. انشاءاللہ اگلا جو درس ہوگا، اگلا جو درس آ رہا ہے وہ میرے خیال سے داتا صاحب اور اعلیٰ حضرت کے عرس کے درمیان آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت کے عرس کے اور داتا صاحب کے عرس کے درمیان میں ہمارا درس ہوگا، تو انشاءاللہ یہیں سے بات شروع کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بزرگوں کا ادب کرنے کی، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو منگل بدھ جمعے رات ہیں اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.